فقیر آباد سے عمران علی مہر کی رپورٹ کے مطابق پریس کلب فقیر آباد میں پیپلز پارٹی کے کونسلروں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وارڈ نمبر 1 سجاد بھٹی، وارڈ نمبر 3 خورشید احمد چانڈیو اور وارڈ نمبر 6 وڈیرو پرویز علی بھٹی، وارڈ نمبر 8 ڈاکٹر محمد ایوب منگی، وارڈ نمبر 9 وڈیرو اختیار علی بھٹی ٹاؤن کمیٹی فقیر آباد کے امیدواروں نے پیپلز پارٹی ایک مضبوط پارٹی ہے اور انشاءاللہ اکثریت سے ہر پولنگ ون کرے گی۔ کاموکی میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق کاموکی پنجاب کالج کے سامنے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مقتول کی شناخت زبیر رامے ولد شفیق رامے کے نام سے ہوئی۔ مقتول اپنی گاڑی میں پنجاب کالج کاموکی کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی، جس سے زبیر رامے موقع پر ہی جام حق ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈی تحویل میں لے کر سول ہسپتال کاموکی منتقل کر دی۔ ایک اور خبر ہے ہرون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ایک ہی ہفتے کے اندر 60 روپے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ناقابل برداشت ہے۔ حکومت فوری طور پر مراعات یا فتا طبقے کی تنخواہوں میں کمی کرے، ان پیٹرول کے بجٹ کو ختم کیا جائے۔ جے یو پی نورانی ضلع بہاولنگر کے ضلعی صدر اور ہرون آباد فقیر والی سے متوقع امیدوار صوبائی اسمبلی علامہ حافظ محمد اسلم فریدی نے ایک ہفتے میں 2 بار پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو پارلیمانی ممبران اور اس کے اداروں کو پرآسائش زندگی سے بڑھ کر ملک و قوم کے لیے قربانی دینا ہوگی۔ کہا کہ IMF کی غلامی میں سخت فیصلے صرف غریب عوام کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں۔ ایلٹ کلاس تو IMF کے ماموں کے بیٹے ہیں، ان کے متعلق نہ IMF کی کوئی شرط ہے اور نہ ہی کوئی ڈائریکشن۔ پاکستانی حکومت کو سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ فیصلہ غریب عوام کے ساتھ نہیں بلکہ IMF اور امریکہ کی غلامی سے نکلنے کے ہوں گے۔ اس وقت ملک میں صرف پیٹرول نہیں بڑھا بلکہ اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں لڈن سے۔ اسماعیل دولتانہ کی رپورٹ کے مطابق ایمرا ڈسٹرکٹ وہاڑی صدر شیخ محمد عدنان، سرپرست اعلیٰ شیخ خالد مسعود، جنرل سیکریٹری محمد جاوید اور سینئر ممبر محمد شفقت کا مزاغف جب و رواح میں پرتپاک استقبال، ڈھول کی تھاپ پر اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پاکستان پریس کلب لڈن کے چیئرمین محمد عباس لک نے موزاں غفو رواح میں ایمرا ڈسٹرکٹ وہاڑی کے عہدیداران صدر شیخ محمد عدنان، سرپرست اعلیٰ شیخ خالد مسعود، جنرل سیکریٹری محمد جاوید، سینئر ممبر محمد شفقت عباس کا پرتپاک استقبال کیا اور ڈھول کی تھاپ پر پتیاں بھی نچھاور کی گئی، ڈنر کا بھی اہتمام کیا۔ اجلاس میں ایمرا گروپ ڈسٹرکٹ وہاڑی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ صحافت حق اور سچ پہ مبنی ہونی چاہیے، ہمیشہ تحقیق کر کے میرٹ کو ہی اپنا شیوا بنائیں اور صحافت کو اپنا عظیم مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنائیں، مطلوب کا ہمیشہ ساتھ دیں، حقائق کی تشریح کو اپنا شیوا بنائیں۔ اس موقع پر پاکستان پریس کلب لڈن کے عہدیداران صدر زہیب خان سلیرا، جنرل سیکریٹری حاجی اسماعیل دولتانہ، میڈیا کوارڈینیٹر محمد عمران علی رحمانی، محمد نعیم خان، محمد وسیم سائم اور علی حیدر بھٹی بھی موجود تھے۔ پنجاب بھر میں برائلر مرغیوں میں وینو نامی وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں متاثرہ گوشت کھانے سے جسم پر دانے اور پیٹ خرابی کی شکایات درج ہونے لگی۔ محکمہ ہیلتھ کا کہنا ہے کہ وینو نامی وائرس چوزوں کی فیڈ سے پیدا ہو رہا ہے۔ محکمہ ہیلتھ نے خبردار کیا کہ یہ وائرس جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، مزید اس پر ریسرچ جاری ہے۔ اس وائرس سے گجرانوالہ، لاہور، کراچی، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، پشاور سمیت دیگر شہروں میں بھی اس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سینکڑوں لوگ اس وائرس کی زد میں آ چکے ہیں اور اس کا علاج مل گیا ہے، لیکن بہت مشکل علاج ہے۔ برائلر مرغی لیتے وقت گوشت کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ گوشت پر کسی قسم کے نشانات دکھائی دے تو ہرگز نہ لیں۔ محکمہ ہیلتھ کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو خبردار کر دیا گیا کہ برائلر مرغی سے دور رہیں، ضرورت ہو تو برائلر مرغی لیتے وقت خاص احتیاط کریں۔ ناظرین، آپ کو گوشرا سے ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے۔ گوشرا جھنگ روڈ نس موٹر وے انٹرچینج کے قریب خطرناک حادثہ پیش آیا جس میں 6 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن کو ریسکیو 1122 نے طبی امداد فراہم کرنے کے بعد گوشرا کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ جی ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ گوشرا جھنگ روڈ نس موٹر وے انٹرچینج کے قریب خطرناک حادثہ پیش آیا جس میں 6 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن کو ریسکیو 1122 نے طبی امداد فراہم کرنے کے بعد گوشرا کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تیز رفتار ٹرک گوشرا سے
جھنگ کی طرف جا رہا تھا اور ہائی ایس وین جھنگ سے گوشرا کی طرف آ رہی تھی، جس میں چک نمبر 270 ایک ہی گاؤں کے مسافر سوار تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ ایڈیشنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد تھانہ کرال کی حدود شریف آباد، جہاں پر ایک درندے نما باپ نے رشتے کی دھجیوں کو تار تار کر دیا۔ گلفراز نامی شخص نے اپنے 15 سالہ بیٹے کی شادی کی اور شادی کے فوراً بعد اپنے 15 سالہ بیٹے کو دادی کے گھر بھجوا دیا۔ گلفراز نما درندہ اس کے بعد اپنی ہی بہو کی عزت کی دھجیاں بکھیرتا رہا۔ متاثرہ فیملی فضل ٹاؤن تھانہ ایئرپورٹ راولپنڈی کی رہائشی ہے۔ لڑکی کی دادی کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلامی قانون نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ظالم در پہ ہیں۔ ایک طرف سرے عام قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو دوسری طرف یہ ظالم درندے اپنے ہی رشتوں کو نوچ نوچ کر کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسے ظالم درندوں کو سرے عام پھانسی کی سزا دیں تاکہ ایسے ظالم درندے دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ایڈیشنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی میں آن لائن سول جج ایڈیشنل مجسٹریٹ غلام اکبر نے سوشل میڈیا سٹار ظفر کی جانب سے سپاری سے تھانہ آر اے بازار کے سابق ایس ایچ او کے خلاف 20 کروڑ 30 لاکھ روپے ہرجانے کے دعوے پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 16 جون کو جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے درخواست گزار کو ہدایت کی کہ 3 دن کے اندر پروسیس فیس جمع کروانے کے ساتھ آئندہ تاریخ سماعت سے قبل 15,000 روپے کورٹ فیس بھی جمع کروائے۔ عدالت نے حکم دیا کہ دعوے کی نقل اور متعلقہ دستاویزات سمن کے ساتھ 3 دن کے اندر مدعا علیہ کو رجسٹرڈ ڈاک یا کوریئر سروس کے ذریعے بھجوائی جائیں۔ عدالتی سمن کے تحمیل کنندہ کو ہدایت کی گئی کہ وہ مدعا علیہ کے گھر اور گھر میں سمن وصول کرنے والے افراد کی تصویر بنائی جائے۔ ظفر خان عرف ظفر سپاری نے تھانہ آر اے بازار کے سابق ایس ایچ او اور جوڈیشنل کمپلیکس ضلع کچہری کے موجودہ سیکیورٹی انچارج انسپیکٹر خالد ستی اور ہیڈ کانسٹیبل عزیر میر احمد کے خلاف 20 کروڑ 30 لاکھ روپے ہرجانے کے لیے دائر دعوے میں موقف اپنایا تھا کہ درخواست گزار ایک سوشل میڈیا سٹار ہے۔ گوگل اور یوٹیوب پر اس کے لاکھوں پرستار اسے ظفر سپاری کے نام سے جانتے ہیں۔ 20 جولائی 2019 کو درخواست گزار کے علم میں آیا کہ تھانہ آر اے بازار پولیس نے اس کی قریبی دوست نمبردار اسد محمود کو کسی کرمنل کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ رخ کرتے ہیں صادق آباد کا۔ 50 دن گزر گئے، نہری پانی ششماہی نہروں میں نہ آ سکا۔ لاکھوں ایکڑ پر کپاس کاشت نہ ہو سکی، گھاس باغات سوکھ گئے۔ انسان، کسان اور جانور پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ پانی کی عدم فراہمی، کسانوں کا ولہار میں محکمہ انہار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مزید دیکھتے ہیں صادق آباد سے جام رمیز کی یہ رپورٹ۔ 50 دن گزر گئے، نہروں میں پانی نہ آیا، کسان بالآخر سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے شدید احتجاج کیا اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਨਹਿਰ ਉਹ ਕੌੜੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵੀ ਮਰਨ ਡਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਧਿਆਏ ਮਰਨ ਡਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। جو پرامن احتجاج تھا اس کا ہمارا یہ طے ہوا ہے کہ جمعرات تک اگر پانی یہاں نہیں پہنچا ٹیلوں پہ تو ہم جمعرات والے دن 9 بجے ڈی سی آفس اور اے سی ایریگیشن آفس ہم اپنا احتجاج کریں گے اور وہیں پہ اگر ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا تو ہم وہاں بیٹھ جائیں گے۔ بھوک ہڑتال جو ہے وہ ہم کریں گے۔ جناب یہ آج کینار ریسٹ ہاؤس بلہار میں عوام کے ہزاروں عوام کے احتجاجی اجلاس منعقد ہے۔ جناب عالی، یہ علاقہ پانی سے محروم ہے۔ یہ 4 یونین کوسلیں زیر زمین انتہائی شدید کڑوا پانی ہے، بریکش ایریا ہے، یہاں صرف ایک فصل کاشت ہوتی ہے اور وہ بھی ہمیں ہمارا حق چھین لیا گیا ہے اور ہمیں پانی نہیں دیا گیا اور ہماری کاشت ختم ہو رہی ہے۔ عوام جو ہیں پانی سے ترس رہے ہیں اور مویشی جانور جو ہیں چارے اور پانی سے ترس رہے مر رہے ہیں۔ جناب کسانوں کا کہنا تھا کہ اگر نہروں میں پانی نہ چھوڑا گیا تو جمعرات کو 10 بجے ڈی سی آفس کے سامنے احتجاج کریں گے، اگر پھر بھی مطالبہ نہ مانا گیا تو بھوک ہڑتالی کیمپ۔ پانی کسی نعمت سے کم نہیں، بھاگ کے علاقے کھٹن کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ بھاگ ناڑی سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود کھٹن شہر، جہاں پر دوسری سہولیات تو دور کی بات پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں۔ مزید دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔
भागनाड़ी के 10 किलोमीटर के फासले पर खटन शहर जिसमें सहूलियत ना होने के बराबर है। यहाँ के लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। आबादी के लिहाज से 400 घरों पर मुश्तमिल है। खटन शहर का बच्चा बच्चा पीने के साफ पानी को तरस गया है, जबकि सरकार की जानिब से उन्हें पीने के साफ पानी की कोई सहूलत नहीं। और दूसरी तरफ भागनाड़ी में माल मवेशी भी पानी न होने के बायस मरने लगे। यहाँ के लोगों का इन्हिसार माल मवेशी पर होता है। पानी न होने के बायस यहाँ के लोग फाका कशी पर भी मजबूर होने लगे। जानवर पालना यहाँ के लोगों की सकाफत है, जो अब दम तोड़ती जा रही है। इसके अलावा इलाका मकीनों का पानी न होने के बायस लोग इलाका छोड़ने पर भी मजबूर होते जा रहे हैं, जबकि सरकारी ट्यूबवेल कच्ची के इलाके सनी शहर में लगाए गए, जो ना होने के बराबर हैं। कब होंगे कम इस दुनिया के गम। बलूचिस्तान में पीने का साफ पानी न होने की वजह से भाग शहर के लोग कई मूजी मर्ज में मुब्तला होने के साथ ही साथ इंसानों की कई कीमती जानें ज़ाया होने का खदशा जाहिर किया गया। अवाम ने वज़ीर आला बलूचिस्तान, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर कच्ची से पुरजोर अपील करते हुए कहा है कि हमें पीने का साफ पानी मुहैया करके इंसानों की कीमती जानों को ख़त्म होने से बचाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज़ से भी बलूचिस्तान। खबर है कोटअद्दू से। कोटअद्दू में खाद की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर कोटअद्दू आमिर महमूद ने यूरिया खाद से भरा ट्रक पकड़ लिया। यूरिया खाद का 400 बैग से भरा ट्रक तहसील कोटअद्दू से लिया की तरफ रवाना था। असिस्टेंट कमिश्नर कोटअद्दू आमिर महमूद ने आटे और गंदम की स्मगलिंग के लिए चेक पोस्ट लगाई थी। चेक पोस्ट पर तैनात टीम ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें यूरिया खाद मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अली अनान कमर की हिदायत पर यूरिया खाद भी ज़िले से बाहर नहीं जानी चाहिए। तमाम खाद को तहवील में ले लिया, जिससे कंट्रोल रेट पर किसानों को फ़रोख्त किया जाएगा। एक और खबर है हरुणाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद पुलिस के लिए नामालूम चोर चैलेंज बन गए। चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा, शहरी खुद को गैर महफूज समझने लगे। समाजी हलकों में तशवीश की लहर, हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा। हरुणाबाद तहसील में नामालूम चोरों की बढ़ती हुई सरगर्मियां पुलिस के लिए चैलेंज बनती जा रही हैं। शहर में आए रोज़ चोरी की वारदातें आम हो गई। गुज़श्ता रोज़ हरुणाबाद सिटी थाने की हदूद से ड्राई फ्रूट शॉप से दिन दहाड़े नामालूम मुसल्लह अफराद भारी नकदी लूट कर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जबकि गुज़श्ता रोज़ चोर हरुणाबाद शहर के गुंजान तरीन धोबी घाट रोड से बिजली का ट्रांसफार्मर ही चुरा कर फरार हो गए, जिसके नतीजे में इलाका मकीन बिजली से महरूम हैं। जबकि आज बरोज़ जुमा हरुणाबाद के गुंजान आबादी रखने वाले इलाके फौजी चौक में मास्टर यूडी गैस एंड को से दिन दहाड़े 2 चोर दुकान के ताले तोड़कर नकदी लूटकर फरार हो गए। दुकानदार अरसलान अहमद यूडी की कोशिशों से एक चोर पकड़ा गया, जिसे दुकानदार ने पुलिस के हवाले कर दिया। शहर में चोरी लूटमार की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं, तो दूसरी जानिब समाजी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ रही है। उन्होंने हुकाम बाला से नोटिस लेकर हरुणाबाद के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने समेत चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया। रुख करते हैं रहीम यार खान का। सरदार जाम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तरंडा सवाई खान इस्लामाबाद धरने में कारकुनान पर बदतरीन तशद्दुद बर्दाश्त करने और गिरफ्तार होने वाले कारकुनों के एहसास में डेरा शाह खान सांगी पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक MPA चौधरी शफीक मेहमान खसूसी थे। गिरफ्तारियों और बदतरीन तशद्दुद के बावजूद इमरान खान के साथ डटे रहने पर कारकुनान को फूलों की मालाएं पहनाई और खराजे तहसीन पेश किया। इस मौके पर चौधरी साजिद मुनीर, मोहम्मद शाहिद खान सांगी, जाम आबिद, बपर आरिफ रमज़ान, जाम सेफ़ी, रईस खालिद खोकर, जाम जावेद गुसोरा, याकूब न्याजी, यूसुफ न्याजी, आसिफ न्याजी, मुनीर खोकर, नुमान खान सांगी, मोहम्मद मालिक सांगड़, मलिक फरीद अवान, चौधरी इशफाक अब्दुल्लापुर, जाम साबिर, जाम नवाज, जाम मकबूल पंवार और दीगर कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक MPA चौधरी शफीक, चौधरी साजिद मुनीर और मोहम्मद शाहिद खान सांगी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि बैरूनी साजिश के तहत महंगाई का इशू बनाकर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके इम्पोर्टेड हुकूमत चोर दरवाजे से इक़्तिदार पर मुसल्लत हुई, जो किसी सूरत कबूल नहीं।
इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क में बदतरीन महंगाई का तूफान बर्पा करके गरीब से जीने का हक छीन लिया। इस्लामाबाद पुरअमन एहतजाज करने वाले कारकुनों पर लाठी चार्ज, आंसू गैस, शेलिंग और बदतरीन तशद्दुद करके नाजायज़ तौर पर गिरफ्तारियां की गई। लेकिन तशद्दुद और गिरफ्तारियों के बावजूद हमारे हौसले बुलंद हैं। हमारे कायद इमरान खान जब भी जहां भी हमें बुलाएंगे उनकी एक आवाज़ पर लब्बई कहते हुए लाखों कारकुनों के हमरा पहुंचेंगे। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी जामरब नवाज, काशिफ सांगी, खालिद खोखर, मोहसिन इकबाल रंधावा, राना बिनियामीन, मोहम्मद तैयब और दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। चनियोट से सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का बाज़ारों और मार्केटों का अचानक दौरा, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने हुकूमत पंजाब की जानिब से सब्सिडी पर आटा सेल करने वाले पॉइंट्स को चेक किया। आटा सेल पॉइंट्स पर सरकारी कोटे को चेक किया। आटे की सेल समेत दीगर रिकॉर्ड और स्टॉक का जायजा लिया। स्टॉक और रिकॉर्ड दुरुस्त न रखने पर 3 दुकानों को सील करवा दिया गया। आवाम को 10 किलोग्राम आटे का थैला रायती कीमत 490 रुपये में दस्तयाब है। तमाम आटा सेल्स पॉइंट्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर वाफर कोटा दिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िले भर में सेल पॉइंट्स की मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियों को वाफर मिकदार में रायती कीमत पर आटा दस्तयाब है। वायलेंस करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं मरी की जानिब। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ होटल स्नो ब्रेस की इफ्तिताही तकरीब मरी में मुनक्किद की गई। इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे मुनक्किद की गई। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुस्लिम लीग नून मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और PUGF के सदर अफजल भट्ट, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सदर और दीगर मेहमानों में फ़खरुल इस्लाम अब्बासी, अलहाज अरशद नवाज अब्बासी, लेबर विंग के सदर राजा गालिब बशीर राजा, शहजाद रशीद, SHO मरी के अलावा अजीज़ अरकाब, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मीडिया के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का कहना था कि सियाहत के हवाले से हुकूमत बेहतरीन इक़दामात कर रही है। यहाँ पर तूलो अर्ज़ से बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। घर से दूर घर जैसा माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। न्यू बेरिस होटल माल रोड से चंद कदम के फासले पर है। कशीदा कमरे, स्वीट रूम, तजर्बाकार स्टाफ दरकार है। होटल स्नो ब्रेस के ओनर हाजी महसर खान, हाजी असर खान, राजा हमाद अब्बासी और अब्दुल हमीद अब्बासी को आने वाले मेहमानों ने मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फिरोज वटवा सायरा स्पिंग मिल वारबर्टन रोड फिरोज वटवा में तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल मुसाफिर बस से टकरा गई। फिरोज वटवा हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मौके पर जाम बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी नौजवान को तिबी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में जाम बहक होने वाले दोनों अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला शेखपुरा के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के बाहर मुल्क की तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग, होशरबा, कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, लाकानूनियत समेत PTI के कारकुनान के खिलाफ हुकूमती सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसकी क़यादत ज़िले सदर कनौर इमरान सैयद, जनरल सेक्रेटरी चौधरी आसिफ मंजूर वर्क, अलहाज मलिक मोहम्मद असलम, पीर सैयद अरशद हाशमी, चौधरी मोहम्मद इकबाल गोपेरा, चौधरी फैज़ुल रसूल गुज्जर, मियाँ अफजाल हैदर, डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी, सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी खुरम शहजाद वर्क, साबिक सदर बार राना जाहिद महमूद खान, एडवोकेट चौधरी महराज खालिद गुज्जर, चौधरी यासर इकबाल गोपेरा, चौधरी शाहनवाज सरा, चौधरी जुल्करनैन डोगर, शेख सैन नदीम, चौधरी नईम शहजाद सरा समेत दीगर रहनुमाओं ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत के तमाम दावे और वादे रेत की दीवार साबित हुए हैं। खुद को तजर्बाकार करार देने वालों ने मुल्क को तजर्बागाह बना दिया। जानलेवा महंगाई हुकूमत की नाअहली नालायकी का मुँह बोलता सबूत है। बिजली की लोड शेडिंग से अवाम की जिंदगियां अजीरन हो गई। यहाँ पे गिराया गया है 1 हफ्ते के दौरान 60 रुपये का जो इजाफा है, इसको तो कोई भी गरीब आवाम जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकती। और आगे भी शनीद है कि वो मज़ीद जो है ना वो कीमतें बढ़ाने का कह रहे हैं। और जिस तरह बिजली 40% जो महंगी हो गई है, अवाम तो जो हमारी हुकूमत से PTI की हुकूमत से अब तक जो है ना वो 50% जो है वो ज़्यादा महंगाई तकरीबन हो चुकी है, हर चीज़ दुगनी हो गई है। तो ये जो कह रहे थे कि हम तो महंगाई मकाओ मार्च और ये वो सारी चीज़ें वो ड्रामा थी, असल में उन चीज़ों में कोई हकीकत नहीं थी। ये सिर्फ अपने आप को किसी से निकालने के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए आए हैं।
اور جس طرح سے اب جو چیزیں جو جس طرح سے مہنگی ہو رہی ہیں, جس طرح عوام کا جینا دوبر ہوا ہے, آپ دیکھیں گے کہ عوام سڑکوں پہ آ گئی ہے. اس امپورٹڈ حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ شیخو پورہ سے ہوتا ہوا یہ مارچ پورے پاکستان کی ہر گلی, ہر پریس کلب کے سامنے, ہر مکاتب فکر کا بندہ ادھر کھڑا ہے. وہ بٹھا مزدور بھی ہے, وہ دکاندار بھی ہے, وہ کسان بھی ہے, وہ تاجر بھی ہے, وہ پولیٹیشین بھی ہے, اور عام سول سوسائٹی کا بندہ بھی ہے. یہ فیکٹس کی بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ایک یا دو پاکستان پیپلز پارٹی سٹی شیخوپورہ کے زیر اہتمام پریس کلب کے باہر عمران خان کے بیانیے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا, جس کی قیادت ڈویژنل جنرل سیکرٹری حاجی فلک شیر, ایڈوکیٹ ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق عزیز متورک, ضلعی نائب صدر چودھری منیر قمر وہاگا اور سٹی صدر ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی سید ندیم عباس قاسمی نے کی. مظاہرے میں رانا محمد اکرم ناز چودھری, اثر محمود ورک, ملک اشتیاق اوان, سید عزب بخاری, میاں محمود اختر, کاشف گیلانی, اطہر حسین شاہ, میاں عمران سید, جاوید شاہ سمیت کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مظاہرین چودھری خالق عزیز متورک کے ڈیرے سے ریلی کی شکل میں پریس کلب کے باہر پہنچ کر پرامن مظاہرہ کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا ہے کہ عمران خان کے حالیہ بیانات ملک دشمن قوتوں کے عزائم کو تقویت دے رہے ہیں, جس سے ملک کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اعلیٰ عدلیہ کو اپنے ان بیانات کا نوٹس لے کر فوری طور پر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. خان صاحب ہوش کے ناخن لیں, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ملک کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. اگر ملک ہے تو ہم ہیں, اگر ملک ہے تو ہم اس میں سیاست کریں گے, اگر ملک نہیں تو آپ کیسے سیاست کریں گے؟ جیسا کہ انہیں زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ خان صاحب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, سیاست کریں. اگر آپ حکومت میں ہیں تو ٹھیک ہے, اگر حکومت میں نہیں تو کچھ بھی نہیں ٹھیک. ویری سیڈ. اگر آپ ملک کو 2-3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو ہم آپ کو تقسیم کر دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کچھ کہا ہے یہ اس سے میرا خیال ہے اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا سب کو. تو ایسے ہم تو یہی مطالبہ کریں گے ہمارے اعلیٰ اداروں سے اور ہماری عدلیہ سے کہ اس کا بالکل جو ہے میڈیا پہ, اس کی سپیچز پہ, اس کی تقاریر پہ, اس کے انٹرویو پہ مکمل بین ہونا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون پی پی 137 کے سینئر نائب صدر سابق ممبر ضلع کونسل حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا کہ نواز لیگ ہر میدان میں سیاسی حریفوں کو شکست دینے کے لیے تیار ہے. عمران خان اور ان کے حواریوں کو آئندہ عام انتخابات میں عبرتناک شکست سے دوچار کریں گے. عمران خان کی متنازع بیان بازی ملک و قوم کے لیے زہر قاتل ہے. ایوان اقتدار سے نکل جانے کا دکھ پی ٹی آئی قیادت کو چھین لینے نہیں دے گا, پی ٹی آئی قیادت کو چین نہیں لینے دے گا. میاں محمد شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد ملک کی حالات تیزی سے بہتر ہونا شروع ہو گئے. کہا کہ ممکنہ ضمنی انتخابات میں نواز لیگ کلین سویپ کر کے عمران خان کو آئندہ کے ملکی سیاسی حالات کا ٹریلر دکھائے گی. موجودہ مہنگائی کی لہر کو جو جواز بنا کر احتجاج کی کال دینے والے عمران خان کے دور اقتدار کی غیر مؤثر عوام دشمن پالیسیوں کا ہی نتیجہ عوام بھگت رہی ہے. اتحادی حکومت کو عمران خان کے دور کے کیے گئے معاہدوں کی تکمیل مجبوراً یقینی بنانا پڑ رہی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ بھی اسی کا حصہ ہے. ملکی معیشت کو تباہ کرنے والے سابق حکمران کس منہ سے دوبارہ برسر اقتدار آنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ انہیں اپنی نااہلی اور طرز عمل پر شرم آنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ سینٹرل پنجاب راشد منیر ایڈوکیٹ نے کہا کہ عمران خان کے بیان کو غلط رنگ دینے والے قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستانی عوام باشعور ہے, وہ ان کے کسی جھانسے میں نہیں آئے گی. پاکستان کی سالمیت و تحفظ پی ٹی آئی کے لیے سب سے مقدم ہے. عمران خان قوم کی حقیقی مسیحا اور خیر خواہ ہیں, جن کا بیان کو متنازع بنا کر حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں اپنے مسموم عزائم کی تکمیل میں کامیاب نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ملک میں افراتفری کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے. امپورٹڈ حکمرانوں کے پاس کاروبار حکومت چلانے کے لیے کوئی ویژن نہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ عوام پر کسی ڈرون حملے سے کم نہیں. اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کی خاطر عمران حکمرانوں کی طرف سے قوم پر ڈالا گیا مہنگائی کا بوجھ کسی صورت قابل برداشت نہیں. پی ٹی آئی اس پر خاموش نہیں بیٹھے گی. پارٹی چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر پارٹی کارکنان ہوشربا مہنگائی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں, جو عوامی امنگوں کی بھرپور ترجمانی ہے. ہم عام آدمی کی آواز بن اس کے مسائل حل کرنے کی خاطر ہر سطح پر آواز بلند کریں گے. موجودہ امپورٹڈ حکومت سے چھٹکارے تک
ہماری یہ اصولی جدوجہد جاری رہے گی۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ اہل سنت و جماعت کے ضلعی صدر حافظ محمد اشفاق گجر نے کہا کہ اسلام امن و آشتی کا اسلامی مذہب ہے۔ تعلیمات ہمیں اخوت، مساوات، برداشت اور مذہبی سماجی یگانگت کی تعلیم دیتی ہے۔ اس تناظر میں دہشت گردی، مذہبی منافرت اور تشدد پسندانہ رجحانات کو اسلام کے ساتھ منسوب کرنا نہ صرف غلط ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ مکالمہ عالم اسلام کو درپیش مسائل کے حل میں بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے، جس کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ کہا کہ اسلامی تاریخ مذہبی رواداری کے مختلف اسباق سے بھرپور ہے۔ اس زمن میں میثاق مدینہ کا ذکر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس نے انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ مذہبی رواداری پر مبنی معاشرے کا تصور دیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف ایک ریاست کا نام نہیں بلکہ ان گنت شہداء کی قربانیوں کا مظہر ہے، جو کہ ایک ایسی ریاست کے قیام کے لیے دی گئی جس میں اسلامی اصولوں کو مشعل راہ بنایا جا سکے۔ اسی جذبے نے ہمیں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے میں ایک مسلمہ کردار ادا کرنے کی ہمت اور قوت دی۔ پاکستان نے دہشت گردی جیسے ناسور کے خلاف جنگ کافی حد تک جیت لی ہے اور اس دوران اپنی سرحدوں کا بھی بھرپور دفاع کیا۔ اسی جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم بطور قوم اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ مرکزی انجمن تاجران غلہ منڈی کے صدر امجد نذیر بٹ نے کہا کہ غریب عوام کی بنیادی ضرورت روزمرہ کی وہ اشیاء ہیں جن کے بغیر پیٹ کا دوزخ بھر نہیں سکتا، جنہیں مہنگا کر کے عام شہری پر ظلم کا پہاڑ توڑا گیا۔ حکومت محنت کش طبقے کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کی خاطر مہنگائی میں فوری کمی یقینی بنائے اور مراعات یافتہ طبقے کو نوازنے کی بجائے قومی سرمایہ عام آدمی کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے۔ ہوشربا مہنگائی اس وقت پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ روزمرہ کی اشیاء کے نرخوں میں روز بروز ہونے والا اضافہ قابل برداشت نہیں۔ ملک میں معاشی وسائل تیزی سے کم ہو رہے ہیں، جو مسائل میں اضافے کا سبب ہے۔ اگر حکومت عوام کی حقیقی معنوں میں خیر خواہی چاہتی ہے تو مہنگائی کم کرے اور روزگار کے مواقع کو فروغ دیا جائے تاکہ عام شہری بھی 2 وقت کی روٹی عزت سے کما کر اپنا گزر بسر کر سکے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ ایڈیشنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب کے وی این کے مطابق صدر احمد نذیر چیمہ ایس پی کا تھانہ صدر بیرونی کے علاقے میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ شہریوں کے مسائل سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ تھانے کی سطح پر شہریوں کو انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے، جسے یقینی بنانے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔